السلام علیکم۔ کبھی کبھی کچھ خواہشات انسان کو اس طرح برباد کرتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ میری بھی لامحدود خواہشوں اور نفسانی تقاضوں نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں تہی دامن رہ گئی تھی۔ میں نے ایک غیر مرد پر بھروسہ کیا تھا اور اس مرد نے ایک رات میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ پٹھان تھا، اور پٹھان کس قدر طاقتور ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو سب کو ہی ہے۔ اس پٹھان نے بھی اپنی طاقت سے مجھے پوری طرح زیر کر دیا تھا اور میں اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں اس طرح ایک پٹھان مرد کا شکار بن جاؤں گی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی شروعات میں نے ہی کی تھی، اسی لیے میں کسی دوسرے کو الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ میرے پٹھان ڈرائیور نے میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا جو 7 مرد بھی مل کر نہ کر پاتے۔ میں حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ پٹھان مرد اس قابل ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی کئی مردوں کے برابر ہو سکتے ہیں، تو میں پہلے ہی کسی پٹھان مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دیتی۔ لیکن پھر جب اس پٹھان مرد نے مجھے اپنی اصل طاقت دکھائی تو میں اپنے بیڈ روم میں ہی بے بس رہ گئی اور اس کے آگے ایک آواز بھی نہ نکال سکی۔ اس کی طاقت کے آگے میرا دھان پان وجود خاک برابر تھا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ کس طرح اس نے ایک ہی رات میں میرے ساتھ۔ مجھے ہمیشہ سے ہی نقاب کی عادت تھی اور اسی لیے میں اگر اپنے گھر کی گاڑی میں بھی کہیں جاتی تو نقاب نہ ہٹنے دیتی۔ بہت کم ہی لوگ مجھے میرے چہرے سے شناخت کر پاتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، نہ ہی کوئی میری خوبصورتی سے واقف تھا اور نہ ہی میری عمر سے۔ لیکن ایک دن میرے ڈرائیور نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے عجیب سی نظروں سے گاڑی کے شیشے میں سے ہی ڈرائیور کی شکل دیکھی۔ وہ بہت ہی سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا اور اس نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ اس بار اس کی نظریں میری طرف تھیں اور میری نظروں سے ٹکرائی تو میں نے فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ BBC، بس ایک موقع کی بات ہے اور دیکھیے گا کہ میں آپ کو کتنا خوش کر دوں گا۔ آپ میری احسان مند رہیں گی اور بار بار مجھے موقع دے گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس موقع کی بات کر رہا تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میرا نام گل ہے اور میرا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ پاکستانی تھے لیکن میں کبھی پاکستان نہ آئی تھی۔ لیکن ماں باپ کی وجہ سے میری اردو بہت اچھی تھی، اسی لیے میں اپنے سارے ملازمین بھی پاکستان سے آئے تھے اور لوگ رکھتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور میری شادی کو 10 سال ہونے والے تھے۔ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر پاکستان میں رہتا تھا۔ ہم لوگ کچھ سال پہلے ہی دبئی میں شفٹ ہوئے تھے اور میرے شوہر نے وہیں کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کبھی پاکستان تو کبھی دبئی میں رہتا۔ میں اپنے شوہر رضا کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی کاروبار بھی سنبھالتی اور گھر کی کام کاج بھی دیکھتی۔ ہم نے سارے نوکر بھروسے کے قابل رکھے تھے، اسی لیے میرے شوہر کو مجھے تنہا چھوڑ کر جانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا پرانا ڈرائیور شیر خان کچھ دن پہلے ہی چھٹیوں پر گیا تھا اور اسی لیے میرے شوہر نے ایک نئے ڈرائیور کو اس کی جگہ پر رکھ لیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام زمان تھا اور زمان بھی ایک اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ لیکن آج اچانک اس نے مجھ سے جس طرح کی بات کی تھی مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ آپ کی اس آنکھوں میں چھپے اس کی نظروں کا مفہوم میں پڑھ چکی تھی اور شاید اسی بات پر خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ رضا بھی یہاں موجود نہیں تھے اور اس وقت میں سب کچھ تنہا ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ زمان پتہ نہیں اکیلا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ میں جوان عورت تھی اور میرے لیے یہ بات بہت ہی خوف زدہ کرنے والی تھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں موقع کا طلبگار تھا۔ زمان نے مجھے گھر میں چھوڑ دیا تھا اور میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی تھی، لیکن میری نگاہیں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ میری چھٹی حس ہمیشہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی، اسی لیے میں ابھی بھی اپنے ارد گرد اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ سامنے ہی رضا کی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے رضا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان شخص کو گھر میں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی نیت میں کتنا کھوٹ تھا یہ ہمیں کیا معلوم تھا، اور پھر رضا بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
پچھلے 2 دنوں سے ہماری پرانی ملازمہ کی چھٹیوں پر تھی اور انہی سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں نے رضا کو فون ملایا کہ ان کی واپسی کا معلوم کر سکوں، تو ان کا فون ان کی سیکرٹری نے اٹھایا اور کہنے لگی کہ رضا صاحب کو بہت مصروف ہیں، آپ بعد میں بات کیجیے گا۔ اس کی سیکرٹری کی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں بیوی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتا تھا بلکہ کاروبار میں الجھا رکھتا تھا، اور خود وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ سارے جہاں کی سیر کرتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے گانوں کی آوازیں اور شور سے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے غصے میں فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے زمان کی آواز آئی۔ وہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر کیا کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور پھر میں نے نقاب کر کے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر زمان مسکرایا تو مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس نے میرا پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی جی آپ تو اپنا پرس گاڑی میں ہی بھول آئی تھی، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پرس دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا بلکہ میرا پرس لوٹانے آیا تھا۔ میں اپنا پرس لے کر جیسے ہی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اچانک ہی پھر سے کہا کہ بی بی جی اکیلے میں ایک موقع دے کر تو دیکھیے، رضا صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے خوش کروں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں زمان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں رضا کی سیکرٹری کی آواز گونج رہی تھی۔ میں رضا کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی اور وہ میرے پیچھے اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں رضا کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ وہ اگر اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی اس قابل ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے کچھ فیصلے کر سکوں۔ اور ویسے بھی مجھے بہت ہی کم عقل سمجھا جاتا تھا۔ بہت آسانی سے مجھے چکمہ دے کر وہ خود پاکستان چلے جایا کرتے تھے اور خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا اور مجھے یہاں کاروبار میں اس طرح پھنسا کر جاتا کہ مجھے اس کی خیر و خیریت کی موقع بھی نہ ملتا۔ میں نے لمحہ میں ہی فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف زمان کو ایک موقع دوں گی بلکہ اس بات کو پورے راز میں رکھوں گی اور کبھی رضا کو اس بات کا علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے اس کے پیچھے بھی کچھ کیا ہے۔ اگر رضا اپنی من مرضی کر سکتا تھا تو میں بھی پیچھے کیوں رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور زمان کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ میں اس وقت گھر پر بالکل تنہا تھی اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ رضا نے سلطانہ باجی کو میرے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ وہ رضا کی غیر موجودگی میں سارا وقت نہ صرف میرے ساتھ رہتی بلکہ گھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی رضا آتے ہی ان کے گوش گزار کر دیتی۔ رضا پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کسی قیدی کی طرح معلوم ہونے لگی تھی، جبکہ مجھے ان کے کسی ایک پل کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے بس اسی کمزوری لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے لیے الگ رہوں گا اور اس کا انتخاب کیا اور مزید رضا کے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ زمان کمرے میں میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں نے زمان سے کہا کہ وہ پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ اس کے اور میرے درمیان ہونے والا کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات رضا تک نہیں جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی جی بھروسہ کریں، میں یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کہوں گا اور آپ کو اس طرح خوش کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ مجھے زمان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور زمان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے آج کی رات کا موقع دے کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس پر مزید بھروسہ کر سکوں یا اس کے ساتھ آگے بڑھ سکوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بات پر زمان مسکرا کر غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میرے حسین چہرے پر کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ پہلی باری میں نے کسی غیر مرد کو اس طرح اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ زمان کے انداز نے میری ساری جھجک ختم کر دی تھی اور میں نے رضا کو بھول کر اور بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ جب رضا کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، زمان کو ایک موقع دے دیا تھا۔ میں کب تک رضا کی بے رخی اور بے اعتنائی کو برداشت کرتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور زیادہ وقت رضا کے ساتھ نہیں رہوں گی۔
اور جیسے ہی میں نے زمان کو موقع دیا تو واقعی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا تھا اور وہ رات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ زمان نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا تھا۔ میں زمان سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زمان ہی وہ مرد ہے جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ رضا کی خاص ملازمہ سلطانہ باجی پہلی دفعہ ہی چھٹیوں پر گئی تھی اور یہ چھٹیاں انہوں نے بہت اچانک لی تھیں اور سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور زمان کو ہوا تھا، کیونکہ نہ ہی کوئی ہم پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں روکنے والا۔ رضا کو یہ بات بتانے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ میں نے اس کے پیچھے زمان کو جگہ دی ہے۔ زمان نے جس طرح ایک رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی دی تھی، اس کے بعد تو میں نے خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ زمان نے مجھے وہ خوشی دی تھی جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی تھی اور وہ بھی بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس طرح میرا کام کرے گا تو میں اسے پیسوں میں نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری، کیونکہ زمان نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا طاقتور تھا اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں اس کے آگے بے بس تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ میں پانی مانگنے لائق نہ رہی تھی۔ زمان وہ کر گزرا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش رضا میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے زمان سے بچا لیتا، کیونکہ زمان تو درندگی کی حد پر اتر آیا تھا۔ اور یہ جان کر آپ بھی رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ زمان نے رضا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب زمان نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا، کیسے اس نے ایک ہی رات میں 7 آدمیوں جتنی طاقت مجھے دکھا دی اور زمان کے سچ نے میری جان نکال دی۔ وہ اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نظر تو مجھ پر بہت پہلے سے تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ زمان بہت پہلے ہی میرے حسین چہرے سے آشنا ہو چکا تھا اور ہمارے گھر نوکری بھی وہ اسی غرض سے کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا۔ وہ مجھ سے قریبی تعلق چاہتا تھا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی رضا موجود ہے اور نہ ہی سلطانہ باجی، اس نے اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی اور رضا کے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ رضا کہنے لگا کہ اس نے پہلے میری تصویر دیکھی تھی اور پھر ایک دن اچانک ہی میں اسے نظر آ گئی، اور کچھ یوں ہوا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہی کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو وہ فوراً مجھے قریبی ہسپتال لے گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر اسٹریچر پر لٹانا چاہا، میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ زمان کا دوست تھا اور اس نے زمان کو فوراً ہی میرے بارے اطلاع کر دی۔ زمان نے میری تصویریں اپنے دوست کو دکھا رکھی تھیں کہ اسے میری تلاش ہے۔ بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہوا تھا۔ جب زمان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ زمان کو میرے شوہر رضا سے ملوانے والا وہی ڈرائیور تھا جو ہمارے پاس سے نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ زمان کا گہرا دوست اور ساتھی بھی تھا، اور یہ سب اس نے زمان کے کہنے میں کیا تھا۔ زمان ہمارے گھر کا حصہ بن گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی، اور صحیح موقع دے کر اس نے مجھ سے جب ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار چل رہا تھا، رضا کے پاس بہت پیسہ تھا اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے رضا کی بے رخی کا احساس ہوا، میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی۔
اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ رضا اور میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی رضا کو اولاد کی خواہش میں ماں بن سکتی تھی۔ لیکن رضا نے کبھی مجھے ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کبھی امیر سے ہوتی تو وہ میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیا ہوا تھا۔ اس پر سے رضا کا عاشقانہ مزاج، رضا جوان اور خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، اور رضا بھی بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی کلب اور ناچ گانے میں ضرور لگتا۔ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا، اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن رضا نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا کاروبار علیحدہ کروں گی اور اپنی زندگی میں رضا کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے زمان پر بھروسہ کر لیا تھا۔ رضا ڈرگز اور سمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا، اور میں بھی اس کے کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب زمان نے مجھ سے موقع مانگا تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری امیدوں پر کھرا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا۔ اور واقعی اس نے اس ایک رات میں اتنی زیادہ ڈھرگس اسمگلنگ کی جتنے میرے ساتھ آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ زمان نے اتنی زیادہ اسمگلنگ کس طرح کی تھی، کیونکہ دبئی پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چھپ کے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اس لیے وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن زمان تو اکیلے ہی بہت بڑا گیم کھیل گیا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سا پٹھان ڈرائیور نظر آنے والا آدمی کتنا طاقتور ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور نہ صرف میرے گھر کو سیل کیا گیا تھا بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا۔ اسی رات رضا بھی ایئرپورٹ پہنچا تھا، اور اسے بھی ایئرپورٹ پر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی بار پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے ہی سارے کاروبار کے کام کروایا کرتا تھا، اور میں نقاب میں چھپی رہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اس لیے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ لیکن زمان نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا تھا، بلکہ میرا سارا کاروبار بھی اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز نکلا تھا۔ رضا کو جیسے پتہ ہی چلا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے پکڑے جانے میں میرا قصور ہے، تو رضا مارنے کے لیے میرے قریب چلا آیا۔ اگر عربی پولیس اسے نہ روکتی تو وہ شاید میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ دبئی کا قانون بہت سخت تھا، اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ میرا شوہر ایک مکار انسان نکلا تھا، جس نے سارا کاروبار بھی میرے نام پر کیا تھا، اور کاروبار کو چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ اس نے نہ ہی مجھے شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی دی تھی، اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ حاصل ہو سکا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے رضا چاہتا تھا، جبکہ میں نے رضا سے محبت کی شادی کی تھی، اور میں آخر تک اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ لیکن رضا کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ گئی تھی کہ آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ کر اس کے ساتھ پاکستان چلا جاتا تھا۔ اگر رضا میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں بھی کبھی زمان کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی، بلکہ رضا کو اس کے بارے میں بتاتی۔ پولیس نے ہر وہ جگہ ٹریس کر لی تھی جہاں ہماری طرف سے اسمگلنگ سپلائی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ پکڑ گئے تھے، اور ایک بہت لمبا کاروبار کا سلسلہ تھا جو میری ایک غلطی سے میں ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پولیس میں اپنا سارا ریکارڈ سچ بیان کروا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم کسی طرح باہر نکل بھی جاتے تو رضا خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیتا، کیونکہ میں نے اس کا بنا بنایا کاروبار اجاڑ دیا تھا۔ آج میں دبئی کی جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں اور اپنے سزا کے انتظار میں ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو بہت سخت سزا ہونے والی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کو زندگی تباہ کی ہے۔ زمان پٹھان ضرور تھا، لیکن وہ ایک عربی پولیس والا تھا، اور اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل کے اندر چلاتا تھا، لیکن میں اسے دیکھ کر ہمیشہ اپنا چہرہ موڑ لیتی۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تھا، اور واقعی اسے ایک موقع نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنے بڑے سے بنگلے سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ زمان نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی تھی وہ سراسر غلط تھا۔
لڑکے لڑکیاں ڈرگس کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں ہار رہے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے نام پر ہو رہا تھا۔ زمان ٹھیک کہہ رہا تھا، رضا کی محبت میں میں صحیح اور غلط بھول گئی تھی، اور بالآخر میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ میں اپنی سزا کی منتظر ہوں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرا ضمیر مطمئن ہو جائے، کیونکہ جب سے زمان نے میرے ضمیر کو جگایا ہے، میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔